دراصل یہ ہمارے بہت ہی مختصر پریس میٹ کا یہ پریس میٹ ہے۔ آپ سبھی کو اس بات کا پتہ ہے کہ ابھی 3-4 دنوں پہلے تلنگانہ اور آندھرا ان دونوں ریاستوں میں جو سیلاب کی وجہ سے جو بڑے پیمانے پر جو تباہی ہوئی ہے اور لاکھوں افراد اس میں بھیگے ہوئے ہیں اور ہزاروں خاندان، سینکڑوں خاندان اس میں متاثر ہوئے ہیں۔ اور مجلس اصلاح و تنظیم کی یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے، بلکہ مجلس اصلاح و تنظیم کا قیام بھی ریلیف سے ہی ہوا تھا۔ تو خاص کر کے وجے واڑہ کے مختلف وہاں سے جو سراؤنڈنگ جو ایریاز ہیں، علاقے ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں، تو وہاں کے ہماری آندھرا جو ہماری جماعت ہے، اس جماعت کے باہمی اشتراک سے ہم لوگوں نے ریلیف مہم کا آغاز کیا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ کل ہماری جمعہ اور جامع مساجد میں چادر اشوری کا اہتمام ہوگا۔ لہذا آپ کے توسط سے جمیع اہلیان بھٹکل سے ہماری گزارش ہے کہ کل کی اس مہم میں آپ فراغ دلانہ طور پر اس نیک جذبے کے ساتھ آپ اپنا تعاون پیش کریں۔ انشاءاللہ تمام جمعہ اور جامعہ مساجد میں نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ ہماری اصولی کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے شہر بھٹکل کی بہت ہی معزز شخصیات مولانا الیاس صاحب ندوی اور مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی اس وقت یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ پرسنل لاء بورڈ کے تعلق سے اور اس پرسنل لاء بورڈ کے دونوں رکن انتظامی ہیں، انتظامیہ رکن ہیں، ان سے مؤدبانہ میری گزارش ہے کہ اس بل سے متعلق جو ہے عوام الناس کے حیثیت سے ہم مسلمانوں کی اس سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے، اس تعلق سے آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہاں آج مجلس اصلاح تنظیم کے زیر اہتمام یہ پریس کانفرنس خاص کر وقف امینڈمنٹ جو بل آیا ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کی جو ہے ذیلی کمیٹی کے حوالے بھی کیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں دیگر جو ہے اپوزیشن ممبران کے ساتھ مشورہ کر کے اس میں جو تجاویز آ سکتی ہیں وہ اگلے سیشن میں پیش کریں۔ اور اتفاق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے مولانا عبدالعلیم صاحب کو ہم کو بھی ہدایت دی گئی تھی کہ آپ ڈسٹرکٹ لیول پر اس سلسلے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آج کی پریس کانفرنس اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے اور کل رابطہ آفس میں جنرل سیکریٹری صاحب نے خلیج کونسل کے اس سلسلے میں بھٹکل کے مسلمانوں کا موقف بیان کیا ہے۔ بنیادی طور پر وقف امینڈمنٹ بل کے سلسلے میں ہمارے پاس 3 ایسے نکتے ہیں جس سلسلے میں جو ہے ہم بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم حکومت سے کچھ وضاحت چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل جو خالص ایک مذہبی مسئلہ ہے، مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اداروں کو اعتماد میں لیے بغیر سرکاری افسران کی نگرانی میں بنایا گیا ہے۔ اس پر حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ اگر مسلمانوں کی ہمدردی ہوتی تو حکومت کو 2 کام کرنے چاہیے تھے۔ وقف پراپرٹیز پر جو اربوں کی قیمت رکھتی ہے، روپیوں کی قیمت رکھتی ہے ہندوستان میں اس وقت، اس پر سے ناجائز قبضہ ہٹانے کے سلسلے میں بل میں کوئی بنیادی بات ہوتی، ہم سمجھتے کہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ دوسری کوشش حکومت کی ہونی چاہیے تھی کہ وقف کے ذریعے جتنی آمدنی حکومت کو جا رہی ہے اس کا ایک حصہ مسلمانوں کی جو ہے تعلیمی اور رفاہی اور سماجی ان کے لیے ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اگر اس وقف آمدنی کو اس خرچ کرنے کا اس کے اندر کوئی نکتہ ہوتا، ان 2 بنیادوں پر ہم سمجھ سکتے تھے کہ مسلمانوں کے حق میں بل ہے۔ وقف بل کانگریس حکومت میں راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین اس وقت کے پارلیمنٹ کے ممبر ہمارے کے رحمان خان صاحب کی قیادت میں بنایا گیا تھا، اور اس وقت پورے مسلمانوں کی مختلف نمائندہ تنظیموں سے اس سلسلے میں رائے طلب کی گئی تھی۔ اچانک کیا ضرورت پیش آئی
10-15 سال کے اندر، اور مسلمانوں کی ہمدردی کا جو نعرہ لگایا گیا اور آواز بلند کی گئی، ہم جو ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں سب سے زیادہ بحیثیت مسلمان ہمیں جو اشکال ہے، جو ہمارے تحفظات ریزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ وقف ایک خالص مذہبی معاملہ ہے۔ آرٹیکل 25 اور 26 اور دیگر آرٹیکل میں اس ملک میں مذہبی چیزوں کو مذہبی رہنماؤں اور مذہبی قیادت کے حوالے سے ہی حل کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور مذہبی معاملات میں تمام مذاہب کے لوگوں کو آزادی دی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل کے اندر جو کلوز لائے گئے ہیں ہماری مذہبی آزادی کو چھیننے کے مترادف ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہبی معاملات میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو شامل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ وقف میں بنیادی طور پر 3 ہی چیزیں آتی ہیں، یا تو مسجدیں آتی ہیں، یا درگاہ آتی ہیں، یا قبرستان آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا مسلمانوں کے علاوہ کوئی غیر مسلم کسی مسجد کے متعلق جھگڑا ہونے پر، اختلاف ہونے پر، درگاہ کے سلسلے میں، قبرستان کے سلسلے میں آج تک فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اور شاید آئندہ بھی نہیں آئے گا، اور خود ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک دروازہ کھل جائے گا کرسچنوں کے لیے، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، کہ مسلمانوں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی ان کے مندر، گردوارے اور چرچ کے سلسلے میں فیصلہ کرنے میں شامل کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلے گا ایک خانہ جنگی ہوگی۔ مذہبی معاملات میں دوسرے مذہب کے لوگ جب دخل دیں گے، اس کے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اس تصور سے جو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وقف ترمیمی بل جس میں یہ کلوز لایا گیا ہے کہ ہمارے نان مسلم بھائی بھی اس سلسلے میں ہماری کمیٹیوں میں، وقف کمیٹیوں میں شامل ہوں گے، اس کے نتائج ہمارے ملک کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ بنیادی ہمارا سوال ہے۔ تیسری ہماری بنیادی جو رائے ہے اور حکومت کی جو ہے رائے کے سلسلے میں ہمارا تحفظ ہے، وہ یہ ہے کہ وقف ٹریبونل جب ہمارے پاس موجود ہے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور اب تک ہندوستان کی آزادی کے بعد سے اسی کی دائرے میں رہتے ہوئے وقف کے تمام مسائل حل کیے گئے تھے، ان اختیارات کو نکال کر یہ اختیارات ڈسٹرکٹ کلکٹر اور کمشنر کو دیے گئے ہیں۔ مسجد کا، کسی جو ہے درگاہ کا اور کسی قبرستان کا اگر کلکٹر صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں آتا ہے یہ وقف نہیں ہے، یہ غیر وقف ہے، اسی وقت جو ہے اس کے کاغذات میں، زمینی دستاویز میں وہ تبدیلی کر دیں گے، اور سینکڑوں سالوں سے جو وقف کی زمینیں اور جائیدادیں ہیں منٹوں کے اندر جو ہے خود بخود غیر وقف میں شامل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد نتیجہ یہ آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری تمام جائیدادیں، کلکٹر صاحب کون سے قسم کے آئیں گے، کون سی ذہنیت کے آئیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا حالت چل رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ چند سالوں کے بعد ہماری یہ وقف کی تمام جائیدادیں ان کلکٹروں کے حوالے کرنے سے، جو غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں یا کسی اور ذہنیت کی بھی ہو سکتے ہیں، ہماری تمام جائیدادیں ختم ہو جائیں گی، اور مسلمان بہت بڑی آمدنی سے محروم ہو جائیں گے۔ آج بھی وقف کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کی تعلیم، سماجی اور دینی خدمت پر جو ہے وقف ہو رہا ہے، اس کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں آل انڈیا پرسنل لا بورڈ نے خاموشی سے، حکمت کے ساتھ لوگوں کو مطمئن کرنے کے سلسلے میں اپنا کام شروع کیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے نان مسلم بھائی بھی جو حکومت میں ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اسمبلی کے ممبرس ہیں، یہاں تک کہ چیف منسٹر ہیں، ہم اپنی بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں خود مغالطہ تھا کہ یہ وقف بل مسلمانوں کے حق میں ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ذریعے ہمارے سامنے آنے کے بعد انہوں نے وعدہ کیا، اور وعدے کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا۔ پارلیمنٹ میں ہمارے غیر مسلم، ہمارے ممبران نے مختلف جو ہے غیر مسلم ممبران نے، پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، خود اس کے حق میں بیان دیا کہ اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ اسی پریشر کا نتیجہ تھا کہ وہ وقف بل جو ہے پارلیمانی جوائنٹ کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس میں بھی ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اس کی میجورٹی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی ممبران کی مخالفت کرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ضد کی وجہ سے کسی طرح اس بل کو اسی طرح 19-20 ہلکے سی ترمیم کے ساتھ پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جو کچھ احتجاج کر سکیں گے ہم احتجاج کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے بورڈ کے نمائندہ لوگوں کی مختلف چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، ہمارے کرناٹک کی، اس میں ہم کو بھی جانا تھا، مولانا عبدالعلیم صاحب کو بھی جانا تھا، سی ایم سے اچھی ملاقات بھی، اور مختلف اسٹیٹ کے جو ہے اور لوگوں سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر بورڈ ہمارے پی ایم صاحب سے بھی ملاقات کرے گا، اور اس سلسلے میں جو تعلق رکھنے والے وزارت کے اور افسران سے بھی ہماری بورڈ کے ذمہ داروں کی ملاقاتیں ضرورت پڑنے پر ہو سکتی ہیں۔
تو ہم جو ہے اس سلسلے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کوئی ایجوٹیشن نہیں کریں گے، بورڈ کی ہدایت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے اس کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ عوامی سطح پر اپنے صرف مسلم بھائیوں کو نہیں، غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس سلسلے میں ہم جو ہے آگاہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ اس بات کے لیے تیار رہیں۔ آج مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی گئی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ ان کے مذہبی معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی جائے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، آج آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ کے مذہب کی جائیدادیں محفوظ رہیں گی۔ آج آپ ہم کو الگ چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد آپ کا نمبر آئے، اور یہ بات ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں ان کی غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں موجودہ حکومت سے، ان کے سنجیدہ لوگوں سے اس بات کی امید ہے کہ وہ واقعی مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھی تجویز لانا چاہتے ہیں، ضرور لائیں۔ تعلیمی معیار بلند ہو، ان کی مالی حالت اچھی ہو، ان کی کالجز اور اسکول قائم ہو، اور ان کی جائیدادوں سے خود مسلمانوں کو فائدہ ہو، اور ایک بڑا فائدہ خود ان جائیدادوں سے، وقف کی آمدنی سے خود حکومت کو بھی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے میں حکومت سنجیدگی سے غور نہیں کرے گی تو وقف میں جانے والی پراپرٹیز رک جائیں گی۔ آج بھی ہمارے یہاں مسلمان پورے ہندوستان میں اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں کی فائدے کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کر رہی ہیں، اور وقف بورڈ میں دے رہی ہیں، تو یہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی آمدنی کا سلسلہ بھی اس کے ذریعے پھر بند ہو جائے گا۔ تو حکومت کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کے نمائندہ اداروں سے مشورہ کیا جائے، اور ان سے معلومات لی جائے، اور ان کے حق میں جو بہتر ہو سکتا ہے، حکومت کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ ایسی تجویز لائی جائے، ایسا امینڈمنٹ لایا جائے جو مسلمانوں کو فائدہ واقعی پہنچانے والا ہو، اور جس کو خود مسلمان کہیں کہ واقعی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور مجلس اصلاح تنظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قومی میڈیا کے ذریعے ہماری بات پہنچانے کے لیے آج اچھا موقع دیا۔ ہمارے بہت سینئر رکن بورڈ کے مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی بھی ہیں، اگر اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی ماشاءاللہ تمام تفصیلات بنوا دی۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ اس معاملے میں تعاون کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ابھی آپ کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا، اس پر ہم زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے طرف سے حکومت کو یہ جائے کہ مسلمان اور غیر مسلم بہت سے اس کو بالکل منظور نہیں کرتے ہیں، یہ پورا کا بل واپس لینا چاہیے۔ صرف یعنی اس میں ترمیمات کر کے اپنا الو سیدھا کریں گے تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے حکومت کو بھی نقصان ہوگا، اور پھر عوام میں انتشار پیدا ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں انتشار پیدا ہو اور نئی نئی چیزیں پیدا ہوں۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے کوئی نیا ایسا سوچا چھوڑیں کہ مسلمان اس کے اندر پھنس جائیں اور دوسرے تمام ان کے کام رک جائیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار اور حامی ہے، انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم جس طریقے سے حکومت کو یعنی پیش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے دربار میں بھی اپنی باتوں کو رکھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ خیر وجود میں لائے جو سب کے لیے خیر کا باعث بنے۔ ہمایوں البلا۔ آج دو عناوین کے تحت یہاں پہ جو ہے آج کی پریس میٹ بلائی گئی تھی، جس میں وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں بہت ساری باتیں مفصل آپ کے سامنے آ گئی۔ یہاں پر جو دوسرا موضوع تھا وہ سیلاب زدگان کی ریلیف کے سلسلے میں تھا۔ الحمدللہ مولانا عبدالرقیب صاحب نے بتایا کہ تنظیم کی روایت رہی ہے اور اہل بھٹکل کا یہ شیوا رہا ہے الحمدللہ، جہاں پر پورے ہندوستان بھر میں الحمدللہ یہاں سے امداد کی گئی ہے سیلاب اور دیگر سماوی اور ارضی آفات کے موقع پر۔ تو اس وقت جو تلنگانہ اور آندھرا کے جو علاقے میں، خاص کر کے وجےواڑہ اور دیگر سنگھ نگر وغیرہ کے جو بہت ہی متاثرہ علاقے ہیں، جہاں پر بستیوں کی جو بہت سارے گھر جو ہے سینکڑوں گھر بالکل دھل گئے ہیں، صاف ہو گئے ہیں، تو لوگ بہت ہی پریشانی میں ہیں۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، جس طرح سے ہم نے سابقہ موقعوں پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کا جو قول ہے، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ کے بندوں کی جب ہم مدد کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل رہے گی۔ تو اس سلسلے میں ہماری جس طرح روایت رہی ہے، کل جمعہ کی مساجد میں چادر وصولی سے اس کی شروعات ہوگی،
اور اس کے بعد پھر جیسے ہم کو ضرورت پڑے گی دکانوں میں جانا یا اصحاب خیر سے جو ہے مل کر امداد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ ہم وہ کام کریں گے۔ تو آپ میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں میں اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر تنظیم کی طرف سے کوشش کی ہے، مساجد وغیرہ میں لیٹر بھیجے گئے ہیں۔ مزید آپ میڈیا کا بڑا رول اس میں رہتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس سلسلے میں بیداری پیدا کی جائے۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اس بار کا جو سیلاب وجےواڑہ میں آیا ہے، اس سلسلے میں لوگوں کے اندر ذرا بیداری، سابقہ جو سیلاب یا جو حادثات ہوئے تھے اس کے مقابلے میں لوگوں کے اندر ذرا سے ہلچل کم ہے۔ آج جو پریس میٹ ہوئی، انشاءاللہ آپ کی جب طرف سے نیوز جائے گی باہر تو میں سمجھتا ہوں کہ کونے کونے تک جو ہے بھٹکل اطراف کے یہ بات پہنچ جائے گی اور کام ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مساجد، جو بھٹکل کے مساجد کے علاوہ ہم نے شرالی، بوڑھشہر اور منکی کے لوگوں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ بھی سلسلے پہ کام کریں اور فنڈ جمع کر کے مصیبت زدگان کی مدد کرنے میں ہمارا تعاون فرمائیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی ہمارے جنرل سیکرٹری اور مولانا الیاس صاحب، مولانا عبدالعلیم صاحب سے سنا، ہم لوگ یہ لوگ دو بھی علماء ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ سے ہم کو ہدایت بھی آئی ہوئی ہے، اور اس ہدایت کو ہم نے ہمارے مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے پوری مسجدوں میں یہ لیٹر ہم نے بھیجا ہے۔ یہ لیٹر صاحب مولانا جنرل سیکرٹری مولانا مجدد صاحب سے آیا ہوا لیٹر، یہ پوری، اور اس کو آپ لنک کر کے آپ کو ہماری جو خواہش ہے یا جو ہمارا منوی ہے، جو عرضی بولتے ہیں، درخواست ہے، حکومت تک پہنچانے کے لیے یہ ہمارے لیے راستہ ہے، اور بزرگوں نے اور آل انڈیا پرسنل لا بورڈ نے یہی ہم کو ہدایت دی ہے۔ میکسیمم آپ اپنے اپنی مساجد میں پورے تمام نوجوانوں کو یا جو پڑھے لکھے بچے ہیں، اسپورٹ سینٹر کے بچے ہیں، ان کو ساتھ میں لے کے نماز کے بعد اپنا کام شروع کیجیے، لنک کرنے کا کام۔ یہ بہت بڑا کام ہے انشاءاللہ۔ وہ باقی پوری انڈیا میں ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ اور ہمارے پارلیمنٹ ممبر بھی، ہمارے اسد الدین صاحب اور ہمارے کرناٹک، انہوں نے بھی اپنے اپنے سی ایم کے ساتھ، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کو لے کے سی ایم کے ساتھ تلنگانہ میں میٹنگ کی، مہاراشٹر میں ہو گیا، یو پی میں ہو گیا، کرناٹک میں کل ضمیر صاحب پورے ہمارے علماء کو لے کے کل میٹنگ، میرا کل ہبلی میں جانا ہوا تھا ضمیر کے ساتھ، وقف بورڈ کا ایک میٹنگ تھی ہمارے ساتھ، وقف عدالت انہوں نے ایک نیا کرناٹک میں ایک یہ شروع کیا ہے، وقف عدالت۔ وقف کے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں جو ایس سی کورٹ میں، تحصیلدار کورٹ میں چلتے ہیں، قبرستان کا معاملہ ہو، درگاہ کا معاملہ ہو، مسجد کا، انشاءاللہ وہ آن دی اسپاٹ میں ڈپارٹمنٹ سے پورا کام کر کے لیتے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کرناٹک میں ایک مہم چالو کی ہے، اور ہم لوگ بھی ہمارے کارواڑ ڈسٹرکٹ سے ہم لوگ ہبلی میں گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا، یہ وقف بورڈ کا جو پارلیمنٹ میں جو کمیٹی ہوئی تھی، جے پی سی کمیٹی بنائی ہے، اور اس کے جو کام کرنے کا جو طریقہ بتایا نا، انہوں نے ہمارے کرناٹک میں وقف بورڈ کے جتنا جو ممبر ہے اور علماء اور ہمارے ضمیر صاحب کے نیتو میں سی ایم کے پاس گئے تھے۔ سی ایم صاحب نے، سدھرامیا صاحب اور ڈپٹی سی ایم نے اوپن کہا کہ اس کو ہم ورد کرتے ہیں، اس کا کوئی بھی جو نالج یا جو آپ کو انفارمیشن پوچھتے ہیں سینٹرل کمیٹی، آپ اس کو مت دیجیے بول کے انہوں نے پورا آرڈر دیا ہے ہمارے سی ایم صاحب نے کرناٹک کے، اور انہیں یہ بات میں نے کی، ہمارے ضمیر بھائی کل ہبلی میں اعلان کیا، کوئی بھی ایک بھی انفارمیشن یہاں سے دلی کو نہیں دینا چاہیے، آپ جو کچھ کرنا کرنے دو، ہم لوگ ہمارا کرناٹک میں ہم مضبوط رہیں گے اور آپ کی فیور میں رہیں گے، یہ ہمارے خوشی کی بات ہے۔ اور ہمارے اسد الدین صاحب بھی اور لکھنؤ میں بھی پورے انڈیا میں ایک واتاورن مسلم پرسنل لا بورڈ نے مثال بہت بڑے پیمانے پہ، جیسے مولانا نے کہا، یہ بینواڑگی یا جلوس جلسے یہ کوئی نہیں ہے، کیسا کام کرنا ہے وہ طریقے سے بہت آگے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، آپ لوگ بھی، بزرگ لوگ بھی دعا کرو، سب لوگ بھی، اس امینڈمنٹ کو ہم لوگ فیل کریں گے، جو ہمارا حق ہے، جو پراپرٹی ہے، جو وقف دینا، جو لیلا کے اللہ کے نام پہ دے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ہمارے گورنمنٹ کے اندر لے لیں گے، اور اس میں بہت پیچھے ہے۔ ہم نے سنا کہ امبانی کی بھی جو بلڈنگ ہے بامبے کی، وہ بھی وقف بورڈ کے نام پہ، کتنی سرکاری دفتر وقف بورڈ کے نام پہ ہے۔ یہ جب ڈی سی کو پاور دے گا تو بارڈر ان کے نام پہ کرنے کی ان کی سب سازش ہے، انشاءاللہ ان کو ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں یہ میٹنگ تنظیم کی طرف سے پریس میٹ بلائی ہے، انشاءاللہ میں آپ سب کا بھی، جتنے بھی حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مادھیموں کا بھی، ٹی وی والوں کا بھی، انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے آواز میں آتے رہیے، اور آخر میں پوری عوام کو میں تنظیم کی طرف سے یہی ہم کو ساتھ دیجیے۔ دو مسائل یہاں پہ، ایک مسلم پرسنل لا کا ہے، اور ایک آندھرا میں جو تلنگانہ میں جو طوفان آیا، جو باڑھ ہے، یہ اس کو مدد کے لیے ہم لوگ کل جمعہ میں پوری مساجد میں چادر دیں گے، آپ لوگ ان کو جمعہ کی نماز کے جانے سے پہلے جیب میں پیسہ لے کے جائیے، انشاءاللہ چادر میں ڈالیے، جو لوگ نہیں ڈالے ڈائریکٹ ہمارے آفس میں آ کے انشاءاللہ دے دیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔